السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ حضرات نے ختم نبوت کے حوالے سے کورس کی تیاری کو مکمل کیا۔ اب اگلا مرحلہ کہ سیشن پڑھانے کے بعد جو سوالات عام عوام کی طرف سے یا جس مجمع میں جس آڈینس میں آپ نے سیشن پڑھایا ہے اس کی طرف سے جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کی تیاری بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ سیشن پڑھایا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا سوال ہو جائے جس کا ہم جواب نہ دے پائیں یا نہ دے سکیں اور وہ سوال ہمارے موضوع سے متعلق ہو، جو ہم نے گفتگو کی اس گفتگو سے متعلق ہو، تو آڈینس کے اوپر، سننے والوں کے اوپر اس کا بہت برا اثر جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ جو اعتراضات اور سوالات کیے جاتے ہیں ہمارے اس موضوع پہ اس کی تیاری کو بھی جاری رکھیں اور مستقل بنیادوں پہ اس کی تیاری بھی کرتے رہیں اور اس کو بھی اس سیشن کا حصہ سمجھیں۔ چند سوالات یہاں پہ دیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ یہاں پہ تو ہم نے تقریباً یہ جو آپ کے سامنے سلسلہ ریکارڈنگ کا ہے اس میں تقریباً آپ کو 30 سوالات اور ان کے جوابات بتائے جائیں گے۔ انشاءاللہ مزید سوالات بھی آہستہ آہستہ تیار کرنے کے بعد آپ تک پہنچا دیے جائیں گے، لیکن کم از کم یہ 30 کی تیاری بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ 30 اکثر سوالات جو پوچھے جاتے ہیں وہ ان 30 میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا کلمہ گو کافر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب سادہ مختصر تو یہ ہے، جی کلمہ گو کافر ہو سکتا ہے، لیکن اب کلمہ گو کافر ہو سکتا ہے اس کے اوپر وضاحت، تو اس کی وضاحت جب تک آپ نہیں کریں گے اگلے بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کلمہ گو کافر اگر کہہ رہے ہیں تو اس کو کافر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اس کی بیس کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس طرح کوئی بھی شخص کسی بھی کلمہ گو مسلمان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ یا اس کے متعلق اپنی رائے کو تبدیل کر سکتا ہے اور اسے کافر کہہ سکتا ہے۔ تو آپ وضاحت بھی کریں کہ کلمہ گو کافر اگر ہے تو کیوں ہے، یا ہو سکتا ہے تو کیوں ہو سکتا ہے۔ تو اس کی بہت سی مثالیں آپ دے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کلمہ گو سے مراد کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ صرف زبانی اس کا اقرار نہیں ہے بلکہ دل سے تصدیق بھی ہے۔ اب کلمہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کلمے سے منسلک جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب کو مان لینا، تسلیم کر لینا، ان کا اقرار اور دل سے تصدیق کر دینا۔ مثلا کلمے میں ظاہری طور پہ تو ہم 2 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو ہم تک پہنچا دیا، ان اعمال کو ہم تک پہنچا دیا،
ان افکار و نظریات کو ہم تک پہنچا دیا، ان سب کا منوعاً تسلیم کرنا، ایز اٹ از اس کو لے لینا، قبول کرنا، تصدیق کر دینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ایسا کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا جس نے ان سب باتوں کا، جو اس کلمے نے جن جن باتوں کو کور کیا ہے، احاطہ کیا ہے، ان تمام عقائد، نظریات، عبادات، اعمال کو تسلیم، قبول، تصدیق کر لینا، ایسا کلمہ گو مسلمان ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن ان تمام میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے۔ کلمے کے ظاہری الفاظ تو پڑھتا ہے لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہے۔ وہ کلمے کے ظاہری الفاظ کو تو لیتا ہے لیکن وہ حج کی فرضیت کا یا زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل نہیں ہے۔ وہ کلمے کو تو پڑھتا ہے لیکن وہ تمام انبیاء کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا، تمام انبیاء میں سے چند کو مانتا ہے، چند کو نہیں مانتا۔ وہ کلمے کو تو پڑھتا ہے لیکن تمام آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے کلمے نے جن جن چیزوں کو کور کیا ہے، جن کا احاطہ کیا ہے، ان کا اقرار ہی نہیں کر رہا، ان سب چیزوں کا اقرار ہی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود دائرۃ الاسلام سے خارج اور کافر ہے، دائرۃ الاسلام سے خارج اور کافر ہے، کیونکہ اس نے کلمے کا جو روح تھی، کلمے کی جو اصل اور جو بنیاد تھی، ہر چیز کو تسلیم اور تصدیق کرنا، وہ نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ کلمے کے ظاہری الفاظ کو ادا کرنے کے بعد بھی کافر ہیں۔ تو یہ اصولی بات آپ کے سامنے رکھتی، اس کی بہت سی اور ایگزامپلز ہیں، آپ بہت سی اور مثالوں سے اس بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ کفار کی اور بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں، مصنوعات ہیں، ان کے بائیکاٹ کی آپ بات نہیں کرتے، شیزان کے صرف بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی دراصل وجہ تو سیشن میں بتا دی جاتی ہے، پڑھا دی اور سمجھا دی جاتی ہے کہ کفار کی اقسام ہیں، جس میں سے 3 بتائی جاتی ہیں سیشن میں، کہ مطلق کافر، مرتد کافر اور زندیق کافر۔ اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ 3 بتائی جاتی ہیں۔ اب ان تینوں کے ساتھ شریعت کا حکم تبدیل ہے۔ مثال کے طور پہ اسے سمجھنا چاہیں، پاکستان میں تعزیرات کے جو سزائیں ہیں، جو تعزیرات کے قوانین ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو چوری کرنے والے کی سزا الگ ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کی سزا الگ ہے، شراب پینے والے کی سزا الگ ہے، قتل کرنے والے کی سزا الگ ہے، دھوکہ دینے والے کی سزا الگ ہے، فساد، انتشار، دہشت پیدا کرنے والے کے لیے سزا الگ ہے۔ یہ سب مجرم، سب کے سب مجرم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن سزا سب کی الگ ہے۔ سزا سب کی ان کے جرم اور ان نے جو پریکٹس کی ہے، جو جرم، اس کے مطابق ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ مجرم تو سب ہیں لیکن سزا الگ، ایسے کافر تو سب ہیں لیکن شریعت نے تقسیم کی ہے، سزا کے اعتبار سے سزا مختلف ہے، جیسا کفر ہے ویسا شریعت کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ عام کافر ہے جو، جس کی وضاحت کی گئی ہے سیشن میں بھی، عمومی طور پہ آپ کرتے ہیں سیشن پڑھانے والے حضرات، کہ جو اپنی نسبت اپنے کفر کی طرف اور
مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، یعنی اپنی نسبت اپنے مذہب، اپنے عقائد، اپنے نظریات کی طرف، اور کلمہ پڑھنے والے کی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے۔ ایسے کافر کو عام کافر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کاروبار لین دین کی گنجائش ہے، لیکن دلی محبت اور رشتہ داری اس کے ساتھ نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسری قسم ہم دیکھ لیتے ہیں، زندیق کافر۔ زندیق کافر کون ہے؟ زندیق کافر وہ ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے اور اسلام کو کفر کہتا ہے، خود کافر ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہتا ہے، اور جو مسلمان ہے اسے کافر کہتا ہے، تو وہ زندیق کافر کہلاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں قادیانی عام کافر ہیں یا زندیق کافر ہیں، تو آپ کے سامنے بات کھل جائے گی کہ قادیانی عام کافر نہیں بلکہ قادیانی زندیق کافر ہیں۔ اور زندیق کافر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار لین دین، اخلاقی، معاشی، سماجی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اگر میں مزید وضاحت کروں تو قادیانی زندیق بھی ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں کو کافر، اور مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی کہ کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر بنا رہے ہیں، اس وجہ سے بھی کافر ہیں۔ ایک یہ وجہ بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور دوسرا امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں، کہ مرزا غلام قادیانی کو ثانی محمد اور افضل مانتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ بھی وجہ ہے ان کے کفر کی۔ تو دو وجوہات قادیانیوں کے اندر کفر کی پائی جاتی ہیں، ایک گستاخی اور دوسرا زندیقیت۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ عام کافر کا حکم ان کے اوپر لگایا جائے گا، تو تھوڑی سی بھی عقل، شعور، سمجھ، فہم رکھنے والا بندہ اقرار کرے گا کہ نہیں بھئی عام کافر جو ہے وہ تو تسلیم نہیں کر رہا نا، آپ کو مان ہی نہیں رہا، آپ کے عقائد و نظریات کو نہیں تسلیم کر رہا، تو اس کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا۔ اور جو آپ کی توہین، آپ کے مذہب کی توہین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہے، آپ کی کتاب کی توہین کر رہا ہے، آپ کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کی توہین کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ بالکل تبدیل اور الگ ہو جائے گا۔ دونوں کو ایک ہی سزا یا دونوں کے لیے ایک ہی حکم شریعت کا نہیں نافذ کیا جا سکتا، نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے عام کافر کا حکم تبدیل ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم بائیکاٹ کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ٹریڈ کاروبار لاسٹ آپشن ہے، کر سکتے ہیں، گنجائش ہے عام کافر کے ساتھ، لیکن قادیانی زندیق اور گستاخ رسول ہے، اور اس کے ساتھ شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ایک ٹریڈ کاروبار لین دین کی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ وضاحت آپ کر سکتے ہیں مختصر۔ اس کے بعد تیسرا سوال، کیا شیزان مسلمانوں نے خرید لی ہے؟ تو یہ بہت زیادہ کیا جانے والا سوال ہے۔ اب اس کا مختصر جواب وہ یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تو ان کا بائیکاٹ ہوا، اور بائیکاٹ کی وجہ سے ان کی شیزان کمپنی کا بھی بہت شدید بائیکاٹ ہوا۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ جو ایک مسلمان فیملی، اس کو انہوں نے لاہور کی بیکریز اور ریسٹورنٹ سیل کیے، اور شو یہ کیا کہ شیزان مسلمانوں نے خرید لیا، حالانکہ شیزان انٹرنیشنل برانڈ ہے، اور یہ بیکری یہ جو ان کی پیکڈ آئٹمز ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ اور بھی بہت سی ڈیفرنٹ ڈائمینشنز میں ڈیفرنٹ سروسز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں اسی نام سے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ تو انہوں نے کہا، پلان یہ کیا کہ شیزان کی بیکریز اور ریسٹورنٹس مسلمان کو سیل کریں گے، اور شو یہ کریں گے شیزان مسلمانوں نے خرید لیا تو ہمارا بائیکاٹ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ تو دراصل شیزان بیکری اور ریسٹورنٹس جس مسلمان فیملی نے خریدے، جب ان سے بات ہوئی تو ہم نے انہیں کہا کہ اگر شیزان آپ نے خرید لی ہے تو شیزان بدنام زمانہ ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ بیکریز اور ریسٹورنٹس جو آپ نے خریدے ہیں ان کا نام آپ چینج کر دیں، تاکہ آپ کی سیل کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ اگر آپ نے خرید لیا نا تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ مالک ہیں،
ادارے کے، تو آپ تبدیل کریں نام، تو وہ کہنے لگے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں شیزان انٹرنیشنل کو، جس کی پیکڈ آئٹمز ہیں، اس کو شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں بیکریز اور ریسٹورنٹس والے۔ اور دوسری بات یہ رائلٹی پے کر رہے ہیں نام گڈ ول استعمال کرنے کی، اینولی رائلٹی پے کر رہے ہیں۔ تیسری بات، کیونکہ اصل نام تو انٹرنیشنل کا ہے نا، شیزان انٹرنیشنل کا، تو جو بیکری اور ریسٹورنٹس والے استعمال کر رہے ہیں لوکل سٹی لیول پہ، تو یہ اس کا نام استعمال کر کے، گڈ ول استعمال کر کے، لوگو استعمال کر کے اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو پے کر رہے ہیں اینولی رائلٹی۔ دوسری بات، اگر بیکریز اور ریسٹورنٹس یہ مسلمانوں کو سیل نہ کرتے تو ایک تو بائیکاٹ ہوتا اور یہ بند ہو جاتی پاکستان سے۔ دوسرا، اگر یہ سیل نہ کرتے تو 298 بی اور سی کے مطابق قادیانی اپنی عبادت کو، اپنے جو اعمال کرتے ہیں اس کو اسلام کا نام نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس کا نام شیزان بیکری ریسٹورنٹس مسلمانوں کو سیل نہ کیے جاتے ہیں، تو جو کلمہ اور حدیث مبارکہ شیزان بیکری اور ریسٹورنٹس والوں نے اپنے باہر مین انٹرنس پہ لکھ کے لگائی ہے، یہ لگانے پہ شیزان کے اوپر کیس ہو جاتا، ایف آئی آر ہوتی امتناع قادین آرڈیننس کے تحت 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے جو بنایا تھا، اس قانون کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی تھی، کیس ہو سکتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے فرنٹ پہ مسلمان کو کر دیا اور خود پیچھے مسلمان کے شولڈر کو، مسلمان کے فیس کو استعمال کر کے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر جواب آپ دے سکتے ہیں۔ ایسے چوتھا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بائیکاٹ کیوں کریں، آخر انسانیت سب سے پہلے ہے کہ انسانیت یا اخلاقیات کے تحت بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس کی وضاحت، اسلام میں انسانیت ہے، انسانیت میں اسلام نہیں ہے۔ اسی وضاحت کریں پہلے کہ انسانیت سب سے پہلے نہیں، اسلام سب سے پہلے، کیونکہ انسانیت بھی اسلام نے سکھائی ہے، اسلام سے پہلے انسانیت نہیں تھی، انسانیت اسلام نے سکھائی ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب آئے ہیں انبیاء لے کر، ان میں تو انسانیت تھی، لیکن ان میں پھر تبدیلی ہو گئی اور چینجنگ ہو گئی، تو اس کے بعد اسلام نے انسانیت سکھائی ہے۔ اسلام میں انسانیت ہے، انسانیت میں اسلام نہیں ہے۔ انسانیت ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، جز ہے اسلام کا، نہ کہ اسلام حصہ یا پارٹ اور جز ہے انسانیت کا۔ یہ وضاحت کریں، کلیئر کرنے کے بعد پھر اگلی بات کہ انسانیت سب سے پہلے سکھائی کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو انسانیت سکھائی ہے اور عمل کر کے سکھائی ہے اور بتلائی ہے۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کے دور نبوت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا اور جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، تو کیا وہاں پر ہمیں معافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا ملتا ہے، ان کو درگزر کرنا ملتا ہے؟ نہیں۔ تو ہمارے لیے
اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسود انسی جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، امام الانبیاء کے حکم پر اس کو قتل کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف قتال و جہاد کیا، اور 1200 صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر کے اس فتنے کو ختم کیا، 27,000 ختم نبوت کے منکرین کو قتل کیا۔ تو بتائیں، اگر آپ انسانیت زیادہ سمجھے ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھتے تھے؟ کیونکہ صحابہ نے تو ڈائریکٹ دین سیکھا امام الانبیاء سے تھا، مزاج سیکھا امام الانبیاء سے تھا۔ تو صحابہ کے اندر مزاج نبوت، جو نبوت کا مزاج ہوتا ہے وہ بھی تھا، عقائد بھی وہ تھے، اعمال بھی وہ تھے، مزاج بھی وہ تھا، انداز بھی وہ تھا، سوچ بھی وہ تھی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھتے تھے، ڈائریکٹ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم دیکھیں سیرت مبارکہ کو، تو جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق انسانیت، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، کسی انداز میں، کسی طریقے سے، کسی بھی ڈائریکشن سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اور بہت مختصر کہ قادینی گستاخ رسول بھی ہیں ختم نبوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد کا کوئی گستاخ ہو، گالی دے، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر میں کسی کی عزت کا لٹیرا ہو، عزت پہ اس کی نظر ہو، دشمن ہو عزت کا، تو آپ اس کے ساتھ انسانیت یا اخلاقیات کے ناطے تعلق رکھ سکتے ہیں؟ تو جو غیرت مند ہوگا مرد وہ یہی جواب دے گا کہ بھئی نہیں رکھ سکتا۔ اور دین کا حکم ہے بھی غیرت مند کے لیے۔ اب جس کے پاس غیرت اور حیا ہی نہیں تو اس کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تو حکم شریعت، اسلام، دین تو غیرت مند کے لیے ہے نا، جس کو غیرت ہے، جس کو حیا ہے، جس کو شرم ہے۔ تو بہت مختصر یہ کہ جب ہم اپنے والدین کے گستاخ کے ساتھ اخلاقیات یا انسانیت کے ناطے تعلق نہیں رکھتے تو نبی کے گستاخ و دشمن کے ساتھ کیسے رکھ لیں؟ دوسری بات، اگر آپ اپنے والدین کے گستاخ کو معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اختیار ہے، کیونکہ یہاں پہ معاملہ جسمانی باپ کا ہے، یہاں پہ شریعت نے اختیار بھی دیا ہے۔ لیکن جب بات آ جائے گی امام الانبیاء کی ذات مبارکہ کی، تو وہاں پہ معاملہ دین کا ہے، شریعت کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو وہاں پہ شریعت نے اختیار ہی نہیں دیا نبی کے گستاخ کو معاف کرنے کا، اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ تو جب شریعت کا حکم آ گیا تو پھر ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری لاجکس سب کچھ پیچھے ہے، شریعت کا حکم سب سے آگے اور سب سے پہلے ہے۔ اس پہ ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا پھینکنے والی عورت تھی اور وہ آپ نے اس کو معاف کیا، تو پھر ہم قادینوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، اس کا بہت تفصیلی جواب ہے، لیکن مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا گیا۔ پہلے تو بات یہ کہ یہ موضوع روایت ہے، اور دوسری بات موضوع سے مراد آپ یہ لے لیں کہ من گھڑت ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیں، میرا نام محمد عثمان، میری کوئی گستاخی کرے تو میرے پاس اختیار میں معاف کر دوں؟ میری کوئی گستاخی کرے اور میرا دوست شہریار آ کے یہ کہے کہ عثمان بھائی آپ کے دشمن کو میں معاف کرتا ہوں، آپ کے گستاخ کو میں معاف کرتا ہوں، آپ کے عزت کے لٹیرے کو میں معاف کرتا ہوں، تو میں شہریار چاہے میرا دوست ہے لیکن میں اس کو یہ اختیار نہیں دوں گا کہ وہ میرے دشمن کو معاف کرے، اور نہ ہی شریعت نے اس کو اختیار دیا کہ وہ میرے دشمن کو معاف کرے، اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دوسرا شخص میرے گستاخ اور دشمن کو معاف کرے۔
میرے پاس اختیار ہے، شریعت نے مجھے اختیار دی، گستاخی میری ہوئی ہے، میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنے دشمن کو معاف کروں یا نہ کروں، معاف کروں یا بدلا لوں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ناانصافی، آپ کے ساتھ جو معاملات مکہ میں ہوئے، میں نے خاص کر دی مکہ میں آپ کے ساتھ جو بے ادبی ہوئی، جو آپ کی شان میں نازب الفاظ اور اعمال کفار مشرکین گستاخوں کی طرف سے کیے گئے، آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ معاف کر دیتے، اور آپ نے معاف کیا، آپ نے اپنے اختیار کو استعمال فرمایا اور معاف کیا۔ اور شریعت کا حکم بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی اس وقت صبر کا تھا، تو آپ نے معاف کیا مکی دور میں، کیونکہ آپ کے پاس اختیار تھا اور اللہ کا حکم بھی تھا معاف کرنے کا، صبر کرنے کا۔ لیکن گستاخی امام الانبیاء کی ہو اور معاف عثمان کرے یا کوئی صدر کرے یا کوئی وزیر کرے یا کوئی جج کرے یا کوئی وکیل کرے، کسی دنیا کے کسی بھی عہدے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ گستاخی نبی کی ہو اور معاف وہ کر دے، گستاخی نبی کی ہو اور معاف امت کر دے۔ امت کو یہ حق نہیں، امت کو شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا۔ گستاخی نبی کی ہوگی، نبی کے پاس اختیار تھا، اب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پردہ فرمانے کے بعد اختیار اب ختم ہو گیا، اب کسی کے پاس اختیار نہیں، اب اس کی سزا ہے، جو گستاخی کرے گا اب اس کی سزا ہے۔ تو بہرحال مدنی دور میں امام الانبیاء نے اپنے گستاخوں کو خود قتل کروایا ہے، اس کے لیے ہمارا ایک پورا سیشن ہے، اس میں اگر وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے کہ مدنی دور میں امام الانبیاء نے خود صحابہ کی تشکیل فرمائی، صحابہ کو بھیجا اپنے گستاخوں کو قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ 5 سوال اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے، جوابات اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختصر اور جامعیت کے ساتھ بات کر دیں تاکہ کم وقت میں ہماری بات مکمل ہو جائے۔ تو آپ کے سامنے 5 سوالات، ان کے جوابات رکھے گئے، اگلے سوالات اور جوابات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔